ایک قانون کے طالب علم اور آئین کے طالب علم، اور جو مجھے سمجھ آیا ہے، کیونکہ ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا، لوگوں کی ہوس نے آئین کو ٹھکرایا، اور محافظین آئین نے اپنا آئینی قسم جو کھائی تھی آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی، انہوں نے توڑی۔ ذمہ داری ان سب پہ ہے جنہوں نے آئین پہ قسم کھائی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چرانا چاہیے۔ اور اب یہ جو آئین ہے ہمارے پاس، جو نصف پاکستان جس کو ہم آپ پاکستان کہتے ہیں، یہ آئین پہ اگر عمل کیا کرتے رہیں گے، بالخصوص میری طرح کے لوگ جو آئین حلف اٹھاتے ہیں، آپ لوگ آئین پہ حلف نہیں اٹھاتے ہیں، مگر آپ پہ بھی پابندی ہے دفعہ 5 کے تحت کہ آپ آئین پہ عمل کریں، مگر مجھ پہ اور دیگر لوگ جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں ان پر زیادہ ہے وزن اس کا، کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے۔ تو آپ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف قسم اپنی توڑیں گے، جس کے ہم جواب دہ اوپر ہوں گے، اور ہم آئین شکنی جب کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ہم غداری کے زمرے میں آئے گا، آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ ہمیں نہ صرف اس جہان میں مگر اگلے جہان میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اگر یہ ہم بات باور کرا جائیں سب پہ، پاکستانیوں پہ، کہ آئین کی کیا اہمیت ہے۔ آئین ایک زندہ چیز ہے اور آئین سب کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ آئین کو اگر ہٹا لیں تو آپ پاکستانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص آئین کی طرف بڑھے اس کے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں پہ ہے اور میرے جیسے لوگوں پہ ہے، اس کا تحفظ کریں۔ اس کا تحفظ اس لیے نہ کریں کہ وہ آئین ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے تحفظ کریں کہ اس سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کا تحفظ کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور میں نے کچھ کاپیز بنائی ہیں۔ راجہ صاحب انگریزی میں کہتے ہیں ایز اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر، انہوں نے مجھ سے کام کروایا۔ اردو میں لکھنا ذرا وقت چاہیے اور مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ صبح سے شام تک انگریزی میں لکھنا، انگریزی میں فیصلے کرنا، اور قوانین بھی سارے انگریزی میں ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف آئین کی ترجمہ کرنا چاہیے بلکہ آفیشیل ترجمہ ہونا چاہیے ہر قانون کا۔ پارلیمان اب کیا مشکل ہے کمپیوٹر کے زمانے میں ترجمہ کرنا، اور ایسا ترجمہ نہ کریں جو کہ بہت ثقیل اردو میں ہو، ایسا ہو جو کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ تو راجہ صاحب نے، آپ کے صدر نے تقریر کو کہا کہ جی میں دیباچہ آئین کا پڑھتا ہوں، جس کو ہم آبجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں، 1949 سے آیا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ہر آئین کا حصہ رہی ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اوکے، ٹھیک۔ ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پورے کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، سب سے پہلے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں
کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ ترجمہ آپ سمجھ لیں دیباچہ کا آئین کے۔ آئین میں 280 شقیں ہیں، دفعات ہیں، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، میں یہ صرف 2 درجن جیسی دفعات ہیں، اگر ہم ہر شہری یہ سمجھ لے تو وہ میرے خیال میں آئین نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ہر صاحب اختیار، اور بالخصوص وہ شخص جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، جو شیڈیول 3 میں ہے، مختلف عہدیداروں، جیسے میں ایک جج ہوں سپریم کورٹ کا، تو میں نے حلف اٹھایا، پھر میں جب چیف جسٹس بنا تھا بلوچستان کا تو اس وقت میں نے حلف اٹھایا، تو یہ ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اور ہم یہ جب تک اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو مسئلے بڑھتے رہیں گے۔ اب پہلی شق جو آتی ہے جس میں عوام الناس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ہے آئین کی دفعہ 3، استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈل رائٹس چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہیں، وہ دفعہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ اب میں ہر دفعہ کو کروں گا کہ ہمیں اسلام میں کچھ ملتا ہے کہ اس سے برعکس ہے یا اس جیسا ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ 2 آیت 79 میں عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے تم ظلم یا استحصال نہ کرو اور تم پر ظلم یا استحصال نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں دفعہ 3 قرآن شریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب چلیں دفعہ 4 کی طرف۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو، اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے زبان سے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، صرف ہاتھ سے نہیں۔ اور یہ ہماری آئین اور قرآن شریف کی اور حدیث مطابقت رکھتا ہے۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو، اسے ہر شخص کر سکتا ہے، اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ کہہ دو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور پاک رزق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 13 مارچ 624 کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبراً بھی لیا جا سکتا تھا، آخر وہ قیدی تھے،
لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا. ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو.